اللہ رب العزت کے انتہائی خاص فضل و احسان سے آج کا یہ جمعۃ المبارک کا مقدس اور بابرکت دن ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت اس دن کے تمام فیوز و برکات سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج اعتکاف شروع ہو رہے ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، تو لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو چند ایک باتیں صرف اعتکاف سے کے حوالے سے عرض کروں گا۔ پہلی چیز ہے اعتکاف کا معنی کیا ہے۔ لفظ اعتکاف کا معنی ٹھہرنا یا پھر رکنا، اعتکاف کا معنی ہے۔ اعتکاف کرنے والا ایک خاص ٹائم کے لیے، کچھ دنوں کے لیے رکتا ہے، خود کو روک کر رکھتا ہے روزے کی حالت میں، اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسجد میں۔ یہ پوری ڈیفینیشن ہے۔ روزے کی حالت میں مقصد ہو اللہ کی رضا کی خاطر، اعتکاف کی نیت کرے اور ٹھہرائے خود کو مسجد میں روزے کی حالت میں، یہ اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف ویسے پورا ماہ بھی ہے، 20 دن بھی ہے، 10 دن بھی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک موجود ہے، امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک یہ آخری 10 دنوں میں لازمی اعتکاف بیٹھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے حضور کی ملاقات ہو گئی۔ بلکہ حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ حضور کے بعد ہم ازواج مطہرات خود بھی بیٹھتی رہی ہیں اعتکاف۔ تو اعتکاف کے بڑے فیوز و برکات ہیں۔ 2 ضعیف حدیثیں عرض کرتا ہوں، دونوں ضعیف ہیں۔ پہلی ہے المعجم الاوسط میں، جھوٹی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹی اور ہوتی ہے، وہ موضوع من گھڑت حدیث ہے، وہ اور ہوتی ہے، اس کو بیان کرنا بھی جائز نہیں، بتائے بغیر کہ یہ موضوع ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ موضوع درجے کی جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ ہیں ہی نہیں، ان کو جھوٹ کہا جا ہی نہیں سکتا، ویسے ضعیف ہیں، تھوڑی سی سندیں ان کی کمزور ہیں۔ پہلی حدیث ہے المعجم الاوسط میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر من اعتکف یومن، ایک دن کا اس نے اعتکاف کیا، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دے گا۔ اور 7 لفظ ہیں کل خندق ابعد مما بین الخافقین، فرمایا کہ ہر خندق، ایک خندق سے دوسری خندق تک یہ جو فاصلہ ہے، ہر خندق کی مسافت جو ہے آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ ایک کی وہ مسافت ہے۔ تو اس طرح کی 3 خندقیں اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے، فاصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، 7326 نمبر۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، 1781 نمبر، 1781۔ یہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی المعتکف، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہوا یعکف الذنوب،
اعتکاف کرنے والا بچا رہتا ہے، رکا رہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اعتکاف والا ہوتی وہ نیکیاں ہیں لیکن یہ نہیں کر پاتا، مثلا کسی کا جنازہ پڑھنا، کسی کا حال پوچھنا، اور کوئی راستے سے کوئی چیز ہٹانا، جو دوسرے باہر کر سکتے ہیں یہ مسجد میں رہ کے نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ جو باہر نیکیاں کرنے والے ہیں جس طرح ان کو ان نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے، اس کو یہاں بیٹھے ان کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ 1781 سنن ابن ماجہ میں ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ اب چند مسائل مختصراً عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ اعتکاف سنت ہے، اور مغرب کی نماز سے پہلے ہی مسجد میں آ جانا چاہیے۔ سورج غروب ہو مسجد میں آپ ہوں، بعد میں سورج غروب ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال نماز آپ نے مغرب کی مسجد میں پڑھنی ہے، 20 رمضان کی جو شام کو مغرب کی نماز ہے وہ، اور پھر جب کنفرم ہو جائے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، مکمل کنفرم ہو جانے تک یہ اعتکاف رہے گا آپ کا۔ اب مسائل سمجھ لیں جی۔ نمبر 1، جس محلے یا جس پورے ایک گاؤں میں اعتکاف کیا گیا ہے مسجد میں، کچھ لوگوں نے اعتکاف کیا تو وہ اس پورے محلے اور پورے گاؤں کی طرف سے اس کو کافی ہو جائے گا، سمجھا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔ نمبر 2، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے گھر میں جہاں عموماً ان کی نماز کا کمرہ ہے، نماز کی جگہ ہے، اسی کو وہ جائے اعتکاف بنا لیں، وہیں پر وہ رہیں گی۔ نمبر 3، دل میں نیت کر لینا بھی کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نیت زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دل میں کم از کم اس کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ کس غرض سے گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر اور ہر چیز چھوڑ کر وہ مسجد میں آ گیا ہے، بچے بیوی چھوڑ کر ہر چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے خود بھی اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے اللہ کے حوالے کر کے، تو یہ کیوں اس نے ایسا کیا؟ اس کا مقصد اور اس کا جو منشا ہے پیچھے، کم از کم اس کے دل میں وہ برقرار ہونی چاہیے، اگرچہ وہ اس کو زبان سے نہ دہرائے، لیکن اگر وہ زبان سے دہرا لے تو یہ اس کے لیے اچھا اس لیے ہوگا کہ جب کسی کام کے کرنے پر دل اور زبان دونوں ایک ہو جائیں تو اس کام میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے زبان سے نیت کافی ہے، لیکن دل سے کر لے تو بہتر ہے۔ کسی کو پیسے دے کے، اجرت دے کر اعتکاف بٹھانا جائز نہیں ہے، یہ بطور مسئلہ کہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اگلا مسئلہ، ایک مسجد میں کئی لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ایک زیادہ ہی باتیں کر رہا ہے، ایک کم کر رہا ہے، جو جتنا کرے گا اس کو اتنا اللہ رب العزت نصیب فرمائے گا، اور اعتکاف بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ 20 تاریخ کو جو بیٹھنا ہے اس بارے میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب کون کون سے کام اعتکاف کی حالت میں جائز ہیں مسجد میں وہ کر سکتا ہے؟ نمبر 1، کھانا پینا جائز ہے مسجد میں اعتکاف کی حالت میں، بشرطے کہ مسجد کو گندا نہ کرے تب جائز ہے۔ نمبر 2، مسجد میں سونا اعتکاف کی حالت ہے، اعتکاف کی نیت میں جائز ہے۔ ضرورت کی بات جائز ہے، اور اپنا نکاح کرنا، حالت اعتکاف میں نکاح پڑھانا،
ایجاب و قبول کرنا جائز ہے، کسی دوسرے کا پڑھاتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ کپڑے بدلنا اعتکاف کی صورت میں، خوشبو لگانا، تیل لگانا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ کنگھی کرنا اچھے سے جائز ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مسجد کی دیوار یا چٹائی پر تیل یا بالوں کا کوئی اثر نہ آئے، بال نہ گریں، تیل نہ گرے، احتیاطیں ساتھ رہیں، پھر یہ کام جائز ہیں۔ برتن وغیرہ دھونا یہ بھی جائز ہے۔ اور عورت اعتکاف کے دوران بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور پردے لگانا، چادریں وہ بھی لگانا جائز ہے۔ اپنی جگہ بدلنا، پہلے یہاں تھا پھر وہاں، یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور مسجد میں صابن، ٹاول اور کتابیں وغیرہ رکھنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اہم چیز آ رہی ہے کہ کن کن جو چیزیں اعتکاف میں جائز نہیں ہیں، ممنوع ہے، مکروہ کام ہے، وہ نہیں کرنے۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، بلا ضرورت باتیں لگے رہنا، یہ نہیں کرنا۔ نمبر 2، اعتکاف کی حالت میں بیکار لغو اور فضول بکواسیات کی حد تک باتیں، فحش گوئی اور بدتمیزی، لڑائی جھگڑے، یہ کام ان سے بچنا ہے۔ قصے کہانیاں جھوٹی سناتے رہنا، اس سے بچنا ہے۔ اسلام کے خلاف کوئی لٹریچر ہے، اس کو مطلب وہ پڑھ رہا ہے یا اخبار پڑھ رہا ہے بیٹھ کے اعتکاف میں اخبار، تو یہ تو ایک بالکل سینس بھی نہیں بنتا، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لے آنا، پھر بکھیر دینا، اور اس کی مطلب صحیح جگہ بھی نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہی، اتنا لے آیا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مسجد کی بجلی، گیس، پانی وغیرہ کو بے جا استعمال کر رہا ہے، لوڈ ہے یا نہیں، استعمال کری آمدہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بلا ضرورت موبائل یوز کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر، بلا ضرورت۔ ایک تو ہے نا کچھ قرآن پاک موبائل سے پڑھ رہا ہے، یا پھر کوئی ضروری کام جو ہے واقعی شرعی ضرورت جو بنتی بھی ہو اس کے تحت یوز کر رہا ہے، مختصر رابطے کے لیے یوز کر رہا ہے، پیغامات کے لیے یوز کر رہا ہے، اس کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہے موبائل لا کر سرے سے اسی میں لگا ہوا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد میں اگر ضرورت پڑ گئی ہے بال کٹوانے کی، تو ایسا نہ کرنا بہتر ہے۔ یہ بال کٹوانا مسجد میں یہ نہ کرنا بہتر ہے، جائز مکروہ ہے تقریباً، لیکن اگر کوئی مطلب زیادہ ضرورت پیش آ گئی ہے بال کٹوانے کی، تو کسی نائی وغیرہ کو، حجام کو بلا کر اس کو اجرت دے کر اگر وہ مانگے تو پھر اس طرح کروائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بچنا ہی بہتر ہے اس بارے میں۔ یہ چند چیزیں میں نے مختصراً عرض کر دیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف ہو، یہ بھی اعتکاف کا ایک مقصد ہے۔ نمبر 2، پہلا مقصد لیلۃ القدر میں پالوں، اس کی تلاش کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ فضیلت قرآن کریم نے خود بیان فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ ایک رات بہتر ہے۔ تو اس لیے جس نے اس کو پا لیا اس کی بڑی ماشاءاللہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک نے پوچھا کہ حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو پھر کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا اس رات میں یہ دعا کر، اللہم انک عفو، مولا تو بھی تو بڑا بخشنے والا ہے، تحب العفو، تو خود پسند فرماتا ہے معاف کرنے کو، لہذا فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، تو خود جو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا سنن ابن ماجہ میں 3850 نمبر حدیث میں اور ترمذی میں 3513 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے لیلۃ القدر کے حوالے سے عرض کیا۔ اس کی جو طاق راتیں ہیں نا، ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حکم دیا ہے۔ اس کی جو آڈ طاق رکھتے ہیں، یعنی 21 کی رات اور
پھر 23 25 27 29 ان راتوں میں چھپی ہوئی لیلۃ القدر. اگر کوئی شخص ان راتوں میں اللہ رب العزت کی پوری یکسوئی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش کی نیت لے کر اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، مختلف عبادتیں کرتا ہے، کبھی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی بیٹھا سجدے میں ہے، کبھی جو ہے قیام کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی عبادات کرتا جا رہا ہے، تو یہ عمل اس کا انشاءاللہ العزیز اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت عطا کرنے میں کافی ہو جائے گا. تو یہ 5 راتیں، صرف زندگی کی یہ 5 راتیں آپ متعین کر لیں کہ 21ویں کی رات اور اس کے بعد 23ویں، پھر 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 راتیں جو ہے نا یہ جاگنے کی آپ متعین کر لیں. اس میں اللہ رب العزت کا نام لے کر آپ نے جاگنا ہے. اب جلدی جلدی چند باتیں صدقہ فطر کے حوالے سے سن لیں. صدقہ فطر فطرانہ ایک ہی ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. نشانی علماء نے بیان کی ہے، لیکن علماء نے بیان کیا کہ قرآن حدیث میں اس بارے میں نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ رات اس دن مطلب چاند بالکل روشن ہوتا ہے، لیکن یہ ساری جن کو نصیب ہوئی ہے نا، یہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ جس رات ہمیں نصیب ہوئی ہے وہ رات کیسی تھی. اپنے دیکھنے کے بعد اندازہ لگا کر انہوں نے خود بیان کیا کہ یہ رات ایسی تھی. لیکن اگر کوئی واضح نشانی قرآن حدیث میں ہوتی تو پھر 25 23 اور 21 اور 27 اور 29 میں چھپی ہوئی تو نہ ہوتی نا. اگر واضح نشانی ہوتی تو چھپائی اس لیے کی ہے، اگر ایک رات متعین کر دی جاتی نا تو پھر بندوں نے بھی ایک رات میں ہی ساری عبادت کرنی تھی. تو اللہ رب العزت نے 5 راتوں میں اس کو تقسیم کیے ہی اس لیے ہے تاکہ بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کر سکیں. اور کچھ بندے ایسے ہیں جو اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے. پورے رمضان نہیں بخشش ہوئی، رات لیلۃ القدر کی رات جس دن واقعی وہ رات تھی اس میں بھی نہیں وہ بخشا گیا. کچھ ایسے بھی ہیں. عید الفطر کی رات اس میں بھی نہیں وہ بخشا گیا، یہ بھی ہیں. عید الفطر کے دن پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر کے جہنم سے آزادی نصیب فرمائی، عید الفطر والے دن اتنے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت اگر بخشے نا تو پھر بھی ان کو پھر بھی نہیں بخشے گا اللہ رب العزت. کچھ ایسے بھی ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھنے چاہیے. شاہ صاحب نے گزشتہ جمعہ پر وہ بیان بھی کیے تھے، تو ان میں سے مین شرک کرنے والا مشرک نہیں بخشا جاتا، شراب کا عادی نہیں بخشا جاتا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا، اور بھی ہیں بہرحال. تو ابھی صدقہ فطر کے حوالے سے 5 منٹ میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. جس کے پاس زکوٰۃ والا نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے. یہ ویسے میں نے مختصر بتایا، یعنی 52.5 تولے چاندی، 612.36 گرام چاندی کے برابر جو مالک ہے کسی بھی کرنسی کا ہو، چاندی کا مالک ہو، 612.36 گرام سونا جو ہے 612.36 گرام چاندی کے برابر سونا ہو. جتنے کی چاندی بنتی ہے نا 612.36 گرام میں اب نہیں کہوں گا، اسی کو اب میں 52.5 تولے کہوں گا. اسی کو 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہو وہ اس کا مالک ہو، یا پھر جتنی چاندی کے یہ پیسے بنتے ہیں اتنے پیسے کا سونا اس کے پاس ہو، یا پھر اتنے پیسوں کا سامان تجارت. وہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی کہ میں یہ چیز اس لیے خرید رہا ہوں کہ اس کو کیا کروں گا، بیچوں گا، اور جب وہ وقت آیا تب تک بیچنے کی ہی نیت ہے اور بیچ میں نیت چینج نہیں ہوئی، یہ سامان تجارت ہے. یہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنا ہو اس پر، اور ضرورت سے زائد سامان جس کے پاس ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. یہ چند باتیں. 2.25 کلو گندم اور 3.5 کلو باقی ساری چیزیں، یعنی جو اور کشمش، چوہارے،
کھجور، یہ سارے 3.5 کلو، اور گندم 1.25 کلو، یہ یعنی یہ 1 کلو 900 گرام تقریباً بنے گی، ٹھیک ہے. تو یہ گندم کے لحاظ سے یہ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے کی کلو ہے، پھر 2 کلو آپ دیکھ لیں کتنے کی ہے. ویسے علماء نے بعض نے حساب لگایا ہے تو 240 روپے بتا رہے ہیں جی، فی بندہ 240 روپے. لیکن یہ ایک بار پھر بھی آپ پوچھ لیجئے گا کہ گندم کا ابھی حالیہ ریٹ جو ہے اس کے مطابق. اچھا، پھر ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. جس کی حیثیت ہی گندم جتنی ہے وہ گندم کی جتنی دے گا. جس کی حیثیت ہے منقے کی، کھجور کی، جو کی، وہ گندم کے مطابق نہیں دے گا، وہ پھر اسی کے مطابق دے گا جس کی حیثیت رکھتا ہے. وہ 3.5 کلو ہیں سارے باقی کے، گندم صرف 1.25 کلو ہے. اور نابالغ جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، والد کے ذمے ہے، ان کا صدقہ فطر بھی وہ ادا کرے گا، واجب ہے. ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر والد کے ذمہ دے گا. بالغ اولاد کی طرف سے اس پر واجب تو نہیں ہے، دے تو ٹھیک ہے، دے تو ٹھیک ہے. بالغ ہے نا بچہ، اس کی طرف سے دے اگر والد تو ٹھیک ہے. ہاں، اگر وہ بالغ بچہ خود ہی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اچھا خاصا زکوٰۃ جتنا مال ہے، جتنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے بالغ ہے، تو والد صاحب اگرچہ ہیں تو پھر اس پر خود ہی واجب ہے اپنا دینا. ماں باپ بیوی ان کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے، ماں باپ کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے. چھوٹے بہن بھائیوں دیگر رشتہ داروں کی جانب سے واجب نہیں ہے. ہاں، اگر وہ کسی کو پال رہا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو وہ خود کفالت کر رہا ہے ان کی، تو پھر دے گا. مرد اپنے جو ہے والد والدہ بیوی کی طرف سے اس پر واجب نہیں ہے، دینا چاہے تو دے دے، ٹھیک ہے. گندم کے لحاظ سے ویسے میں نے بتا دیا. عورت اگر خود صاحب نصاب ہو تو صدقہ فطر اس پر بھی دینا واجب ہے، وہ اپنا دے گی خود. لیکن اگر اس کے اوپر کسی اور کی طرف سے صدقہ فطر عورت پر ادا کرنا لازمی نہیں ہے، یعنی بچوں کی طرف سے وہ عورت کرے، واجب اس پر نہیں ہے. اپنے بچوں کی طرف سے عورت اگرچہ صاحب نصاب ہو، بچوں کی طرف سے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، عورت پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی طرف سے بھی ادا کرے، اس پر اپنی ذمہ داری ہے. لیکن مرد پر ذمہ داری ہے کہ اپنے نابالغ اولاد کی وہ خود دے صدقہ فطر، بالغ اولاد کی بے شک نہ دے. ہاں، دے تو تب بھی ٹھیک ہے. یہ کچھ مسئلے سمجھ لیں. جن افراد کا صدقہ فطر ادا کرنا انسان پر واجب نہیں، اگر ان سے اجازت لے بتا لے کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر دے رہا ہوں تو جائز ہے، پھر دے سکتا ہے. صدقہ فطر عید کا جو دن ہے، اس کی صبح صادق فجر کے قریب واجب ہو جاتا ہے. اب اس میں پھر آگے چند اور شکیں ہیں. اگر کوئی بندہ عید الفطر کے دن دینا ویسے عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے صدقہ فطر، رمضان المبارک میں کوئی دے تب بھی ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے وہ نہیں دے سکا عید الفطر والے دن، اس کو مطلب ملا نہیں کوئی بندہ یا کسی طرح رہ گیا، تو اب اس کے سر سے ذمہ داری اتر گئی نہ، اب بھی دے گا چاہے جب بھی دے. اور ڈیلے کرنا بھی جائز نہیں، دیر کرنا بھی جائز نہیں، دے جلد از جلد کوشش کرے کسی طریقے دے. چلو آرام نال بیٹھے، چلو چھوٹے آپ تھوڑا پیچھے ہو، ادھر بیٹھ جاؤ. اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، عید الفطر بھی گزر گئی، تو پھر بھی ذمہ داری نہیں ابھی اتری، دے گا اب بھی.
یہ چند مسائل صدقہ فطر کے حوالے سے میں نے عرض کیے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی، عمل کر کے دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ فطر کے حوالے سے دیگر معلومات اگر کسی نے لینی ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے. ایک سوال ہے، ٹائم ہو گیا ویسے. میں ایک سوال شروع کرنا. جی جی میں زکوٰۃ کے بعد ہوا گیا جی زکوٰۃ دے دو. جی جی کیا میں اپنی مرضی نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا یا انہوں نے دسنا ہے تو میں زکوٰۃ دے دوں؟ انہوں نے کوئی بندہ منتخب کیتا ہے نہیں، وہ کنوں دینی؟ یہ تو میں سوال کیا ہے. پھر تسی اپنی مرضی نال دے سکتے ہو. جے انہوں نے بندہ متعین نہیں نہ کیتا بھی انہوں دیو، ضروری ہے کہ متعین کرن. نہیں ضروری نہیں ہے. اگر وہ متعین کر دین نا وہ تو ایک گل ہو گئی. تے پھر تے انہوں ہی دینا ہے. تے وہ جے متعین نہیں کرتے پھر اپنی مرضی نال دے سکو، زکوٰۃ اپنی مرضی نہ دے سکتے. دے سکتے ہو. جی